ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ یونس کی 20ویں آیت کریمہ میں نظام انتظار کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کائنات میں اپنے نظام چلائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک انتہائی عظیم الشان نظام انتظار ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ عمل انتظار کو اللہ نے اپنے ہر نبی سے انجام دلوایا ہے۔ انتظار وہ الہی عمل ہے کہ خدا متعال نے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر اب تک اور جب تک حضرت کا ظہور نہیں ہوتا ہر ایک سے عمل انتظار بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے معنی میں یہ ایسی عبادت ہے، انتظار وہ عبادت ہے جس کو ہر ایک نے انجام دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ایسا عمل ہے خدا نے کسی کو بھی معاف نہیں فرمایا۔ ظاہراً منتظر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پھر بھی اس کے انتظار کروا رہا ہے۔
اور بھی فرما رہے ہیں باہر دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے ابھی حضرت ہے 15 شعبان 255 ہجری ابھی نہیں آئی تھی, ابھی ہجرت ہی نہیں تھی, ابھی سال ہجری ہی نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے رہا ہوں ابھی تک یہ کچھ نہیں تھا. اس نے حضرت آدم کو فرمایا انتظار کرو, حضرت نوح کو فرمایا انتظار کرو, حضرت ابراہیم کو فرمایا یہ انتظار کرو. دنیا کا یکتا منتظر ہے کہ معصوم بھی اس کی انتظار میں ہے, غیر معصوم بھی اس کے انتظار میں, خاکی بھی اس کی انتظار میں ہے, عرشی بھی اس کی انتظار میں ہے, یہاں بشر بھی اس کی انتظار میں ہے, وہ نوری مخلوق بھی اس کی انتظار میں ہے. فقط جہان والے اس کے منتظر نہیں ہے, ہر جہان اس کا منتظر ہے. دنیا والے فقط منتظر نہیں ہے, خود دنیا منتظر ہے. آخرت والے فقط منتظر نہیں ہے, خود آخرت منتظر ہے. نوری فقط منتظر نہیں ہے, پورا عالم انوار اس کی انتظار میں ہے. پھر جب اللہ نے ہمیں یہ شعور بھی بخشا, عقل بھی عطا فرمایا, اور پھر اس نے اسلام جیسی نعمت بھی عطا فرمائی, اور پھر اس نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا, اور سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں 14 معصوم بھی نصیب فرمایا, ان کی ولایت کو بھی نصیب فرمایا. اور ہم ہی ہیں جن کو 12 اماموں کا پیروکار کہا جاتا ہے, لہذا ہمارے مذہب کا نام ہے امامیہ اثنا عشریہ, یعنی 12 اماموں کو ماننے والے. ہمارے 11 تشریف لا کر شہید ہو گئے, ایک ہے جو تشریف لا کر غیبت الہیہ میں سانس لے رہا ہے, کہ جو پردہ غیب سے باہر ہے اس کی سانس کی بدولت زندگی گزار رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جب انتظار ہر ایک سے اس نے کروایا ہے تو ہمارا کیا حال ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں سورہ یونس میں اس نے بڑے کمال انداز میں اس نظام کو بیان فرمایا ہے. اور آج آپ کو اس آیت کا جو صدر ہے یعنی ابتدا ہے وہاں سے معرفت کو شروع کرتا ہوں, اور جان کرے کہ یہ میں نے ترتیب بیان کی آپ کے لیے محترم سامعین کے لیے, کہ ایک ایک لفظ کو ہم نے بیان کیا ہے, اور جو صدر تھا پہلے تھا اس کو میں اب بیان کرنا چاہتا ہوں, کہ جو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں, اب آپ کی توجہ کامل ہو چکی ہے, تو اس آیت کا جو آغاز ہے اب وہ لذت روحانی عطا فرمائے گا. بات کچھ اس انداز کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ارشاد فرماتے تھے, میں خدا کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں, میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, میں قرآن لے کر آیا ہوں, میرے اوپر آیات نازل ہوتی ہیں. ایسا ہے نا. اور آگے کفار جو تھے, کافر جو تھے, وہ یہ نہیں مانتے تھے, مختلف بہانے لاتے تھے نہ ماننے کے لیے. ان میں سے ایک ان کا اعتراض یہاں تک آج پہنچا کہ اے پیغمبر, اگر تو واقعاً اللہ کا نبی ہے, تیرے اوپر آیتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتہ آتا ہے, وحی الہی نازل ہوتی ہے, بڑی توجہ فرمانا, تو پھر ہمارے لیے ایک معجزہ لے کر آ, معجزہ سے بتا کہ تو اللہ کا نبی ہے اور یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. توجہ آپ نے فرما لی ہے. یعنی حضرت کی نبوت کے لیے وہ دلیل مانگ رہے تھے. در حالانکہ قرآن کو اللہ نے بیان کیا ان کے لیے, اور حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ خود یہ قرآن معجزہ ہے, مگر ایسا نہیں ہے. قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس لیے قرآن نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا, ایک سورت اس طرح کی لے آؤ. ایسا ہے نا, اس کی مانند ایک پارا لے کر آؤ, پورا قرآن لے کر آؤ, وہاں سے فرمایا ایک چھوٹا سا سورہ لے کر آؤ. سورہ کوثر جوان بچوں قرآن کی 114 سورتوں میں سے مختصر ترین سورہ ہے.
جس کے الفاظ بھی تھوڑے ہیں اور آیات بھی تھوڑی ہیں. مختصر ترین سورہ ہے لیکن مختصر ہونے کے بعد مفصل ترین معارف رکھتا ہے. ہاں بہت زیادہ اس میں علم ہے, بہت زیادہ معرفت ہے. خیر تو فرمایا اس سورہ جتنا ایک سورہ لے کر آؤ, تو وہ نہ لا سکے. اب یہ معجزہ تو ہو گیا. اب بہانے خور جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو حق کو نہ مانے تو جو بڑھوا رہے ہیں, وہ پھر ایسے ہی بہانے چلاتے ہیں. جس نالائق نے سبق یاد نہ کرنا ہو کہ وہ کیا کرتا ہے, بہانے لاتا ہے کہ یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بدبخت تھے, ماننا نہیں چاہتے تھے, مختلف بہانے بناتے تھے. تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایک اور آپ معجزہ لے کر آئے. بڑی مزے کی بات ہے, انہوں نے حضرت پیغمبر سے نبوت کی حقانیت پر معجزہ مانگا. اب جواب کیا آنا تھا, معجزہ ہی آنا تھا. تو وہ جو معجزہ قرآن کی عدل اور قرآن کے جتنا ایک معجزہ ہو, وہ اللہ نے حکم فرمایا پیغمبر کو, پیغمبر نے ان کو فرمایا فقل, میرے حبیب اگر یہ تجھ سے معجزہ مانگتے ہیں نا, بس آپ کہتے ہیں انما الغیب للہ, سوائے اس کے نہیں کہ غیب اللہ کا ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی علمی بتانا چاہتا ہوں. یعنی اگر قرآن کو معجزہ نہیں مانتے ہو اور تمہارے لیے قرآن کا معجزہ ہونا کافی نہیں ہے نا, تو اب میں اللہ کہہ رہا ہوں میرے حبیب ان کو فرما دو, پھر میرا غیب میرا معجزہ ہے. قل انما الغیب للہ, یہ غیب اللہ کا ہے, یہ دوسرا معجزہ ہے. اب آیات و روایات سے ثابت ہے کہ یہاں سے غیب سے مراد حجت ابن الحسن العسکری امام اور اسی طرح تفسیر میں آیات سے بھی ثابت ہے کہ یہاں آیت سے مراد وہی معجزہ تھا کہ جو انہوں نے مانگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے صاحب الزمان کا ایک اسم اللہ ہے الغیب, اور دوسرا نام ہے معجزہ. حضرت غیب ہو کر معجزہ ہے, اور قرآن جتنا معجزہ ہے, اور قرآن جتنا معجزہ ہے. عجیب یہ بات ہے. فقل انما الغیب للہ, کہ غیب اللہ کے لیے ہے. فانتظروا, اب تم اس معجزہ الغیب کا انتظار کرو. اب میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اس کو کہ یہ معجزہ کیسے ہیں. حضرت حجت ابن الحسن العسکری میرے مولا صاحب الزمان خاتم الائمہ علیہ السلام کیسے معجزہ ہیں. وہ ایسے معجزہ ہے کہ مجھے دیکھنا, زمین و آسمان اللہ کی حجت سے قائم ہے. دیکھو کیسا معجزہ ہے, وہ تمہیں نظر نہ آ کر بھی تمہیں بچائے ہوئے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا ابھی تک ہم نے ایک آسمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ بغیر ستون کے کھڑا ہے, اور ہے اس کا تو ستون ہے ہی نہیں, اور اللہ نے کیا ہے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. لیکن ایک امام ہے جو حجت اللہ ہے, جو حاضر ہو کر ہمیں نظر نہیں آتا, فقط آسمان ہی نہیں پورے جہان اس سے قائم ہے. فقط آسمان ہی نہیں پورے جہان اس سے قائم ہے, زمین اس سے قائم ہے, چاند ستارے اس کے قائم ہیں, پورے عالمین جس سے قائم ہے وہ الغیب منتظر معجزہ ہے. اور دوسرا دیکھو خدا فرماتے ہیں کتنا بڑا معجزہ ہے, ہم نے اس کا انتظار کروا کر اپنا ہر نظام چلایا ہوا ہے. اس کا انتظار کروا کر 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے, اتنی کتابیں نازل کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے معجزہ ہونا یہ کمال نہیں ہے کہ سب اس غیب کے منتظر ہو اور اسی انتظار میں پوری امید ہو.
اسی انتظار میں پر امید ہو کہ وہ آئے گا، خاک کو بھی سونا بنا دے گا، وہ تشریف لائے گا، ہر قسم کی غربت کو بھی ختم کر دے گا، وہ تشریف لائے گا، ہر قسم کی نحوست بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ جانتے ہو نا حضرت کے آنے سے کیا ہوگا؟ بیماریاں نہیں ہوں گی، ایسا ہے؟ ہاں صحیح ہے نا، حضرت کے تشریف لانے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور جب بیماری نہیں ہوگی ہاسپٹل بھی نہیں ہوں گے، اور جب ہاسپٹل نہیں ہو تو یہ آج کل کے ڈاکٹر بھی نہیں ہوں گے، اور یہ ساری مصیبتیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ کم از کم یہی اپنی صحت یابی کے لیے تو بندہ دعا مانگے کہ وہ آ جائے، اور فرما رہے اسی انتظار میں ہمیں زندگی عطا فرما رہا ہے، اور ہم اسی انتظار میں سانس لے رہے ہیں۔ جب وہ آئے گا بیماری کسی قسم کی نہیں ہوگی، اسی طرح جب وہ آئے گا کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اب ہم باہر چلتے ہیں ظلم ہوتا ہے، جیسے باہر ہی نکلے ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حق کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسکول کے بچے بیٹھے ہو، آپ کے دور سے یعنی اپنے اسکول میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا حق کھایا جا رہا ہے۔ مثلا آج کل چلو کہہ ہی دوں تو اچھا ہی ہے، سنتے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ سال پورا گزر جاتا ہے، استاد کلاس پڑھانے پیریڈ پڑھانے آتا ہی نہیں ہے، اور جب امتحان کا وقت ہوتا ہے کتاب آگے رکھ کے کہتے ہیں لکھ لو بس ٹھیک ہے۔ اب یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ لہٰذا بچوں آپ کو ایک بریکٹ میں بات کر دوں، جوانوں آپ جو ہے وہ اسکول اور ٹیچروں کا انتظار نہ کرو، اپنی محنت کرو۔ کون سی کلاس پڑھتے ہو؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ شاباش، ٹھیک ہے، تو آپ خود محنت کریں۔ مجھے یہ سب سے چھوٹا نظر آیا، میں نے اس سے ٹھیک ہے، باقی تو بڑے بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ تو آپ خود محنت کریں، علم میں محنت کریں، آگے بڑھیں، ضروری ہے۔ آج کل اسکولوں کے حالات کوئی علمی نہیں ہے، باقی اعتبار سے خیر تو ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت جب آئیں گے ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر ہی ظلم نہیں ہوگا۔ اب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، بھائی منظور ہیں بندے کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں۔ حضرت جب آئیں گے سب طاقتور، سب زندہ دل الہی پہلوان ہوں گے، اور فرما رہے نہیں فرما رہے، تو اسی انتظار پہ اس نے باقی رکھا ہوا ہے۔ لہذا یہ غیب معجزہ ہے کہ اس کے منتظر رہو۔ گزشتہ مجلس میں آپ محترم سامعین کے لیے انتظار کے معنی کو عرض کیا تھا، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے انتظار کس چیز کا نام ہے؟ نظر اور نگاہ سے ہے انتظار۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت کو دیکھنے کے لیے، حضرت کو نگاہ کرنے کو اپنی زندگی بنانا انتظار ہے۔ انسان کی زندگی یہی بن جائے کہ بس اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی مثلا ایک چیز کو بندہ دیکھ رہا ہو نا، اور آگے چیزیں آ جاتی ہیں اور مانے آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کریں کوئی بندہ آ گیا، کوئی دیوار آ گئی، کوئی شے آ گئی، تو آپ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس معنی کو ہٹاتے ہیں۔ بس جو منتظر ہے، بڑی توجہ فرمانا، انتظار حضرت صاحب الزمان میں جو ہے منتظر خاتم الائمہ جو بھی ہے، جو بھی خاتم الائمہ آخری امام کا انتظار میں ہے، وہ کیا کرے گا؟ یعنی اس کی طرف نگاہ ہے۔ اب اس مومن کی نگاہ اور حضرت صاحب الزمان کے سامنے جو بھی مانے آئے گا اس کو ہٹائے گا۔ میں نے اس کو دیکھنا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے، میری اس طرف نگاہ ہے، فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ تو یہ منتظر انتظار کرنے والا اس انداز میں انتظار کرے گا۔ اگر غفلت آ جاتی ہے تو اس کو ختم کرے گا۔ انسان کو غفلت آ جاتی ہے نا، ہم غافل ہو جاتے ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو بس منتظر کو دیکھنا اپنی ذات بنا لینا انتظار ہے۔ حضرت صاحب الزمان کی طرف نگاہ کرنے کو اپنا وجود بنا لینا انتظار ہے۔
بس حضرت کی طرف دیکھنا، اس کی جستجو، اس کی طرف رخ کرنا کبھی بھی ہماری ذات سے جدا نہ ہو، ورنہ ہم منتظر نہیں ہیں۔ اور انتظار ایسی ہے کہ اس دن آپ کو چند مجلس پہلے حدیث سنایا ہے، بڑی مجھے تو لذت دیتی ہے یہ حدیث، دین الائمت انتظار الفرج بالصبر، ائمہ ہدا کی زندگی یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ انتظار میں۔ بس ہم اپنی حیات بنا لیں، اپنی زندگی بنا لیں۔ اگر کوئی عمل کے لحاظ سے آتا ہے تو پاک رسول نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار فرج اللہ، میری امت کے اعمال میں سے بافضیلت ترین عمل فرج حجت کا انتظار کرنا، بلکہ فرمایا فرج اللہ کا انتظار کرنا۔ آئندہ مجالس میں کبھی آیا تو اس لفظوں کو میں کھولوں گا، ابھی ابتدا میں ہوں، میں یہی باتیں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں۔ فرمایا فرج اللہ کا انتظار کریں، یہ میرے رسول فرماتے ہیں میری امت کے افضل اعمال میں سے ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، عبادت میں سے بافضیلت ترین عبادت حضرت کے ظہور کا انتظار ہے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے، حضرت کے ظہور کا یہ افضل ترین کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور بڑا ایک کمال حدیث ہے، فرماتے ہیں انتظار الفرج من الفرج، فرماتے ہیں خود حضرت کے ظہور کی انتظار کرنا ہی غم کو ٹالنا ہے۔ نہیں میں نہیں پہنچا سکا یہ جو، میں پھر اس کو عرض کرتا ہوں، یعنی جو بندہ انتظار امام میں ہے نا، یہی انتظار اس کے لیے غموں کو ٹالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ اگر ایک شے کے منتظر ہو، آپ کو ہوا ٹھنڈی چلی ہوئی ہو، اس کے شوق میں وہ ٹھنڈی نہیں لگے گی، ہوا گرم چلی ہوئی ہو، اس کے دیدار کے انتظار میں وہ گرم نہیں لگے گی۔ اسی طرح جس بندے کو حضرت کا انتظار ہے نا، دنیا کے جتنے دکھ بھی ہیں وہ سکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور نہیں کیا میری بات؟ اور جب تک ہم اس منزل انتظار پہ نہیں پہنچتے کہ حضرت کے انتظار میں ہر دکھ سکھ لگے ہمیں، اس وقت تک ہم منتظر نہیں ہیں۔ یہ ہے اس جملے کا معنی انتظار الفرج من الفرج۔ ہاں ہاں، اس کی انتظار میں، اس کی انتظار میں ہو تو پھر آپ کو وہ سریک میں کو تتیوا نہ لگ سی نا، لگے گی، دھوپ لگے گی، سردی لگے گی، یعنی مشکلات آئیں گی۔ آپ ایسے منتظر ہیں عاشق اس کی انتظار میں کہ وہ دکھ فقط دکھ نہیں لگیں گے کہ اپنے مقام پر سکھ میں تبدیل ہو جائے، یعنی حضرت کا انتظار دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے معنی انتظار الفرج من الفرج، کہ یہ حضرت کے ظہور کی انتظار ہی ہم دکھی لوگوں کو بھی آرامش، آسائش اور سکون عطا کرتی ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جب کسی عظیم شے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ غور فرمائے، جیسے رات کو ہم سوتے ہیں اور صبح آپ کو پتا ہے کہ یقین ہے کہ سورج نے طلوع ہونا ہے، اب اس کے طلوع ہونے کا انتظار، کیونکہ آپ کو یقین ہے، آپ یقین مانے، لفظ یقین مانے حضرت کے ظہور کو سورج کے طلوع ہونے کے یقین جتنا تو یقین نہیں، بلکہ اس سے بھی یقین زیادہ ہونا چاہیے
کیوں؟ کیونکہ سورج بھی میرے مولا اولو الامر کے امر سے طلوع ہوتا ہے. اگر وہ اپنے وقت پہ آتا ہے تو امام وقت کی اجازت سے آتا ہے. اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے تو صاحب الزمان کی اجازت سے اس نقطے تک پہنچتا ہے، بلکہ اسی کے امر سے چل رہا ہے. اولو الامر جسے ہم مانتے ہیں نا، وہ اس دنیا کی عام چیزوں والا اولو الامر نہیں ہوتا. وہ صاحب امر خدا ہے کہ جس کے امر سے سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، دریا بھی چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بچوں؟ ہاں، وہ ہے اولو الامر کا معنی یہ ہے کہ جس کے امر سے کائنات کا نظام چلتا ہے، پورا نظام چلتا ہے، تو اسی کے امر سے ہے یہ. تو انتظار کرنا حضرت کی خود انسان کو یأس و نا امیدی اور مایوسی سے نکال دیتی ہے. بس اس کا انتظار کریں. جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ الغیب ہے. اور الغیب وہ ہے جو حاضر ہو کر ہم پر ایسے حاضر ہے کہ ہمارا روح بھی ہم پر اتنا حاضر نہیں ہے. ہماری جان سے زیادہ ہم پر حاضر ہے، لیکن میرے سامنے ایسا غفلت کا پردہ ہے کہ اتنے نزدیک کو بھی میں نہیں دیکھ پاتا. وہ اقرب من حبل الورید ہے میرا صاحب الزمان. اقرب ہو کر اتنا نزدیک ہے کہ میری شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اور میں بدبخت اتنا غافل ہوں کہ جو شہرت سے زیادہ قریب ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا. بس کچھ ہم نے اپنا علاج کرنا ہے کہ اتنے نزدیکی مہربان امام کو دیکھ پائے. آج دیر سے پروگرام شروع ہوا ہے اور آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اپنے وقت پہ ہی ہوگا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے یہ 4 دن باقی ہیں، اپنے وقت پہ ہی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. پھر ایک تکرار ضرور کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز شانہ جل جلالہ نے سورہ یونس کی 20ویں آیت میں انتظار کا ہمیں امر دیا ہے، لہذا ہم مأمور ہیں انتظار کرنے پر. حکم دیا ہے، ہم محکوم ہیں انتظار کرنے پر، اور یہ امر واجب ہے اور بہت بڑا واجب ہے. لیکن اس واجب کو ادا کر رہے ہیں تو افضل عبادت بھی بن جاتی ہے. اور اسی انتظار میں جب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی افضل ہے، نمازوں سے افضل ہو جائے گی. اور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ جو بھی عبادت کریں گے اسی انتظار میں تو اس عبادت کا وزن اور سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اسی کے اوپر آج پھر اسی تکرار کے ساتھ کہ انتظار کو اپنا وجود بنانا ہے، مولا کو دیکھنے کی جستجو کو اپنی زندگی بنانا ہے، اپنے اوپر یہ طاری کر دینا ہے کہ ہم نے حضرت کے دیکھنے کے در پہ ہے، حضرت کی طرف رخ ہمارا اسی کی طرف ہوا ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہمارا کعبہ ہے، وہی ہر شے ہے. ہم کعبہ میں بھی جا کر اس کی تلاش میں ہیں اور نہیں کیا. جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا، امام صادق علیہ حضرت کو ان کی غیبت میں ہم کیسے بھولیں گے؟ فرماتے ہیں حضر الموسم، فرماتے ہیں حج کے زمانے میں وہ ضرور مکہ میں ہوتا ہے. فرماتے ہیں یراہم ولا یرونہ، وہ سب کو دیکھتے ہیں لیکن یہ سب اس کو نہیں دیکھتے. پھر فرماتے ہیں کوئی مقدر کے سکندر ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر حضرت کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت پہچان نہیں سکتے. لا یعرفونہ، اس وقت نہیں پہچانتے ہوتے. بعد میں ایک علامت سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذات معظم کو جو میں نے فلاں مثلاً جگہ پہ دیکھا تھا کعبہ کے ساتھ، وہ تو میرا صاحب الزمان تھا. وہ ہر موسم میں اپنے مقام پر اسی طرح کربلا میں نظر آتے ہیں. آج جس شہزادے کی آمد کی شب ہے نا، یہ بھی منتظر ہے صاحب الزمان، یہ بھی انتظار میں ہے کہ امام زمان کب تشریف لائیں گے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اسی انتظار میں کربلا میں سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا آخری امام کب تشریف لائے گا.
وجہ یہ ہے کہ جب وہ آئے گا سب شہدائے کربلا اٹھیں گے، پھر ان کے قاتل بھی اٹھیں گے، اور انہی کے ذریعے سے ان قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے ہاشمیوں میں سے پہلے شہید ہیں شہزادہ علی اکبر، تو ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ پہلے شہید ہونے کا معنی حضرت کے ظہور میں سمجھ آئے گا کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو یہ پہلے شہید ہوں گے جو اپنے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ تو شہزادہ علی اکبر بھی انہی کی انتظار میں ہے۔ اور پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، مجھے اپنے اس جملے پر اس قدر اعتقاد اور ایمان ہے کہ جس کی حد نہیں، میں جتنا بھی تکرار کروں تھوڑا ہے۔ کربلا کا کوئی شہید نہ ہوتا اگر اس کو یقین نہ ہوتا کہ صاحب الزمان نے آنا ہے۔ وہ اسی انتظار میں شہید ہو گئے۔ شہادت کو انہوں نے قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، یقیناً تشریف لائے گا، اور پھر وہ عدل الہی کو قائم فرمائے گا اور ظالموں کے ظلم کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے گا۔ زید ندبہ کے جملے ہیں وَاجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ، مولا جب آپ آئیں گے نا، اب جو ہو رہا ہے کوئی ایک جزئی طور پر ایک ظالم کو ہم اٹھا لیتے ہیں، کوئی کام کرتے تھوڑا سا ظلم کہیں سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، نہ ہم ظلم کے شجرہ خبیثہ کی جڑوں کو اکھیڑ سکتے ہیں، نہ اس کے تنے کو کاٹ سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب ہم آئیں گے وَاجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے شجر اور درخت کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکیں گے، یعنی جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے، بالکل شجر ملعونہ ظلم ختم ہو جائے۔ پھر یہ نہیں آئیں گے، پھر یہ میرے مولا کے قاتلوں کی کوئی اولاد، اب تو ان قاتلوں کی اولادیں موجود ہیں نا، وہ ملائن موجود ہیں نا اس ٹائم دنیا پورے میں، توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے، لیکن جب میرا مولا آئے گا ایک کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ اس یقین پر جام شہادت نوش کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام نے، اور واقعا جو جملہ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کے میدان جاتے وقت فرمایا ہے، کسی شہید کے لیے نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ھذا القوم، پروردگارہ اس قوم پہ گواہ رہنا، میں جس جوان کو بھیج رہا ہوں وہ شکل میں بھی تیرا محمد ہے، وہ صورت میں بھی تیرا محمد ہے، وہ سیرت میں بھی تیرا محمد، اشبہ خلقا و خلقا، وہ ظاہری خلقت میں بھی شبیہ ترین ہے تیرے حبیب کا، اور سیرت اور باطن اور فضائل و کمالات میں بھی شبیہ ترین ہے تیرے محمد کا۔ اور حضرت بڑے ہوئے، واقعہ بڑے ہوئے، بہت روئے حضرت علی اکبر کے فقط جانے۔ اب میرے عزیز جوان تشریف فرما ہوں، آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، غیبت کے زمانے میں حضرت کے ظہور سے پہلے جس طرح ہم ہیں، مومن منتظر شیعہ کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام غدیر والے دن بھی رو رہے ہوتے تھے، غدیر سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں، غدیر والے دن بھی رو رہے ہوتے۔ صحابی نے پوچھ لیا مولا آج اتنی خوشی کے دن ہم کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صاحب ولایت غدیر ہم سے ولایت چھین لی ہے، ہمارا حق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت کے انتظار جو ہے، حضرت کے ظہور کا انتظار ہے، اس لیے کہ وہ آئیں گے اور وہ حکومت الہی جو ان کا حق تھا، ولایت الہیہ جو ان کی تھی، اس ولایت کو نافذ فرمائیں گے، اس ولایت کو نافذ فرمائیں گے۔ سب ائمہ آئیں گے، جب حضرت ظہور فرمائیں گے نا، فقط بارواں نہیں ہوگا، سب امام آئیں گے، سب اہل بیت آئیں گے، شہداء کربلا آئیں گے،